اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے۔ آپ نبی بنا دیے گئے، مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے، جہاد کیا۔ جہاد میں آپ کو مال غنیمت سے بہت زیادہ حصہ ملا۔ ایک جہاد سے واپس ہو رہے ہیں، مال غنیمت ملا ہے، بکریوں کا ریوڑ آپ کے قبضے میں ہے۔ بکریاں دو چار نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، وادی بھرنے کے مقدار میں بکریاں ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک انسان آتا ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر آدمی ہے، آپ کے دین کا پیروکار نہیں ہے، دوسرے کسی دین کا علم بردار ہے، وہ انسان اللہ کے نبی کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ محمد، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں آپ کو نہیں مانتا، آپ کے دین پر نہیں چلتا، میں آپ کے مذہب میں داخل نہیں ہوں، لیکن سنو، میں پریشان حال ہوں، مصیبت زدہ ہوں، اپنے قوم قبیلے کا غریب ترین انسان ہوں۔ اے محمد، مجھے کچھ بکریاں دے دو، میرا کام بن جائے گا، میں آپ کے لئے دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، تو میرا دین نہیں مانتا نہ مان، میرا کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو انسان ہے، تو ضرورت مند، جا، میں نے تجھے یہ ریوڑ جو بکریوں کا نظر آ رہا ہے، میں ساری بکریاں تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھے گفٹ کرتا ہوں، تجھے ہدیہ کرتا ہوں۔ زمین حیران، آسمان پریشان، مورخین انگشت بدنداں، وہ آدمی بھی کھڑا ہو کر محو حیرت بنا ہوا ہے۔ محمد، اتنی بکریاں تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، یہ تو تعداد بہت زیادہ ہے، انگنت ہے، یہ تو وادی بھرنے والی بکریاں ہیں، ہزاروں کی تعداد ان کی ہے، اتنی ساری مجھے آپ دے رہے، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کہا، پورے ہوش و حواس کے ساتھ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ارے اتنی تو کوئی نہیں دیتا، ہاں دنیا میں کوئی نہیں دیتا ہوگا، لیکن یہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، اسے سخاوت کا حکم ملا ہے، اسے دینے کا حکم ملا ہے، اسے کہا گیا ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، جاؤ میں ساری بکریاں تمہیں دیتا ہوں۔ لے کر چلا، بہت خوش ہے، بڑا مگن ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کی چاندی ہو گئی، عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ بکریوں کو ہکاتا ہوا اپنے قبیلے میں پہنچا، لوگوں کو جمع کیا۔ وہ لوگوں، محمد کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہو، محمد کو تکلیف دیتے ہو، محمد کو ستاتے ہو، ان کے دین کی مخالفت کرتے ہو، ان کو پریشان کرتے ہو، رات دن تم گالیاں دیتے ہو۔ دیکھو، میں گیا تھا سوالی بن کر، میں نے صاف کہا، میں تمہارے دین کا پیروکار نہیں، میں تمہارے مذہب کو نہیں مانتا، تمہارے اوپر اترنے والی وحی پر ایمان نہیں لاتا، میں تمہارے قرآن کو نہیں پڑھتا، لیکن ضرورت مند ہوں۔ اے لوگوں، انہوں نے دیکھو اتنی ساری بکریاں میرے حوالے کی ہیں، کوئی انسان، معمولی انسان ایسا ظرف نہیں لا سکتا، ہو نہ ہو یہ رب کا فرشتہ ہے، خدا کا بھیجا ہوا برگزیدہ بندہ ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اسی کا دامن تھامنے میں نجات ہے۔ ان کی مرضی پر ہو قربان، ان کی مرضی پر نثار، ان کی مرضی پر ہو قربان، ان کی مرضی پر نثار۔ زندگی کہتے ہیں اس کو، یہ ہے شان زندگی۔ آؤ، جسے میری قیادت پر اعتماد ہے، میں محمد کا کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں داخل ہونے جا رہا ہوں، میرے پیچھے آؤ، تم بھی کامیابی کے راستے میں میرے ہم سفر ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ کئی لوگوں نے ایک ساتھ جا کر کے اللہ کے نبی کی سخاوت کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، جب تک مسلمانوں میں سخاوت کا یہ انداز تھا، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں، بزرگان دین میں، اللہ کی قسم ہمیں کتاب سنانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں تقریر سنانے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہمارے عمل کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آج باتیں ہی باتیں ہو، تقریریں ہی تقریریں ہو،
लिटरेचर ही लिटरेचर है, किताबें ही किताबें हो, लेकिन अमल हमारा हमारे कौल का साथ नहीं देता। अल्लामा ने कहा था, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का तू गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली सब घर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, हमारे कौल करार ने हमारे किरदार के साथ बगावत की है। हम झूठी शान बनाने के चक्कर में कहते कुछ है, करते कुछ है। अल्लाह के वास्ते हमें, मैं अपने आप से कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ, इस दोगलेपन से हमें बाज आना चाहिए। हम वही कहे जो अमल में हो, और वही करे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, ताकि हमारी जिंदगी कामयाब हो।